eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا، میں غلط کام کروں گا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا، تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور ایسا کہتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا، کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. محنت نہیں کرتا ہوں میں، وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا، اول آئیں گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں، برا مت لگنا پیسہ. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس، یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہ اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب مرے، کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں، لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں، 4 رستے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں. آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے، پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے، اچھا ہے، طالب اچھا ہے، ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا، تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل، اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا، لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا، لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں، تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟
اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا ہے یہ. وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو غیر اتنا بلند کیا, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے. آپ میرا نام تشار شہا ہے, میں جین گجراتی ہوں سر. میں سول انجینئر ہوں, کامرس گریجویٹ ہوں اور MBA کی ڈگری ہولڈ کرتا ہوں, اور پونا میں ایز اے پروموٹر بلڈر کام کرتا ہوں سر. مجھے آپ کے بارے میں ہمارے ایک مسلم فرینڈ کے تھرو معلوم پڑا. انہوں نے آپ کا ایک CD مجھے دیا جو کہ ویج اور نان ویج کے اوپر آپ کا ڈیبیٹ تھا سر, اور وہ آپ نے جین لوگوں کے ساتھ کیا تھا. وہ میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا سر, اور میں تب سے آپ کا فین ہوا تقریباً 5 سال پہلے. اس کے بعد مجھے آپ سے زیادہ جانکاری کیسی ملے یہ میں کھوج رہا تھا, تو مجھے QTV کے بارے میں پتہ چلا اور میں آپ کو QTV پہ دیکھنا چالو کر دیا سر. اس کے بعد میں تو ہماری لاٹری لگ گئی, پیس TV چالو ہوا سر. پیس TV تو 24 گھنٹے چلنا چالو ہوا. اور سر میں یہاں بریک لے کے میں سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں سر. جیسے میں نے کہا کہ جین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لاجیکلی میرے سمجھ کے باہر ہے, اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہیں 99% پرنسپلز مجھے لاجیکلی ایکسیپٹ ہے سر. جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑبڑاہٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز سنبھال لینا سر مجھے. تو میرا یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن وتھ فری ول, اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیسٹ فار دا لائف ٹو کم ہیئر آفٹر. یہ ایک پرنسپل ہے سر, مجھے ایکسیپٹ ہے, مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے. دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا, جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو, یہ جملہ غلط ہے. آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کر کے اللہ نے لکھا ہے. آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر. تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر. جبکہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو, یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں, یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے. اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا. اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں, یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے. یہ اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتا ہے, ایسا مجھے لگ رہا ہے. بالکل صحیح. آئی ایم گلیڈ سر, جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا. اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر
अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल. लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं काफी माशाल्लाह. देखता हूँ सर. आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर. बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे. मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं. और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं. थैंक यू सर. आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है. सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर. प्लीज. हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर. ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का. दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है. अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर. बहुत अच्छा सवाल. ये दूसरा सवाल है मेरा. और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये. नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं. नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है. और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं. आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते. सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा. लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है. आप देना चाहे दे सकते हैं. तीनों नहीं जवाब दिया दूंगा, कोई- मुख्तसर सा दूंगा. आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में. आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली. आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां. जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा. डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है. बहुत अच्छा सवाल. सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया. अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे. आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे. आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा. तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो. अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है. अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है. अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है. नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है. अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा. अपने मन 7 में लिखा गया है. तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा. इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट. अल्लाह डिले कर लेता है. अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन. बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है. तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है. उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है. जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं. इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है. इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है. आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है. जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए. जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा. इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे. इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत. बहुत से लोग को गलत फहमी है
کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا, ایک ہی دھرم بھیجا, وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے, لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے, جب بھی کتاب نازل ہوئی, لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا, ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی, نیا پیغمبر بھیجا, لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا, پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے, لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا, ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب, آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا, ہر قوم میں, تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے, اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ کیا, ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے, تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟